اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وارجم فرجم. فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس عثمان آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی عالیہ نقوی ہیں جی۔ عیسیٰ زہرا آپ ٹھیک ہیں؟ خوب جی ہستیں الحمدللہ. عیسیٰ زہرا؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. خوب صائم بطول خوب شما خوب هستید؟ خوبم ممنون آقا، شما خوب هستید؟ منم خوبم ممنون. سمرین فاطمه سلام. آقا وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم ممنون. شما خوبی؟ خوبم ممنون. تحسین فاطمه خانوم سلام. شما خوب هستید؟ سلام آقا بله من خوب هستم. شما خوب همه هستید؟ شما دوستان بخیر؟ خوب شما هم بخیر آقا. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی و روزه پربرکتی داشته باشید. شما منظومین آقا. خب ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں، صرف سادہ میں، ٹھیک ہے سادہ آمین. جی عالیہ؟ نام ہی سادہ ہے، کبھی آپ سادہ سمجھ کے سوچیں کوئی سادی سی کتاب ہوگی، عربک گرامر ہے جی، ٹھیک ہے جی، صرف سادہ، ٹھیک ہے۔ گفتگو چل رہی تھی ہماری ابواب ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی کے ابواب جی، اس میں ہم باب تفعل پڑھ رہے تھے رئیسہ زہرا، اور باب تفعل جیس کا وزن کیا آتا ہے؟ تفعل یتفعل، یتفعلوا تفعل. تفعل جیسے تصرفا یتصرف، یتصرفوا ٹھیک تصرف. ہے، اور جیسے تدبرا یتدبرو تدبر، تدبرا یتدبرو تدبر۔ پھر اس کے بعد اس میں ہم رئیسہ پڑھ رہے تھے، اس کے 4 خصوصی قاعدے ہیں۔ باب افتعال میں پڑھا تھا 7 خصوصی اس کے قاعدے تھے جو باب افتعال میں جاری ہوتے تھے، باب تفعل میں 4 ہیں جی جو اس میں داخل ہیں، یعنی باب تفعل میں جاری ہوتے ہیں۔ پہلا قاعدہ تو یہ تھا، کیونکہ باب تفعل کیا ہے؟ تفعل مضارع کیا آتا ہے رئیسہ؟ یہ آپ نے صرف مقدماتی میں بھی یاد ہوگا آپ کو، یتفعلو یتفعلوا. یتفعلو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تے تو باب کی ہے، اور یا کیا ہے؟ علامت مضارع ہے، اور آپ جانتے ہیں علامت مضارع کتنی ہے؟ یا نعم. یا 4 صیغوں میں آتی ہے علامت مضارع، 1 2 3، اور چھٹے میں واحد تثنیہ جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب میں، حمزہ 13ویں صیغے میں آتا ہے جمع متکلم میں، نون 14ویں صیغے میں، لیکن باقی 8 میں کیا آتا ہے؟ چوتھے میں اور 5ویں میں، یا اور 7 سے لے کے 12 تک، 7 سے لے کے یا 7 سے لے کے 12 تک کیا یا علامت مضارع تا ہے۔ اب جب 7 سے لے کے 12، 5 اور 6 نہیں، 5 اور 6 کرو، چوتھا صیغہ اور 5واں صیغہ اور 7واں سے لے کے 12 تک، 7 8 9 10 11 12، 8 صیغوں میں علامت مضارع تے آتی ہے۔ تو جب 8 صیغوں میں علامت مضارع تے آتی ہے اور ایک باب کی تے ہے، تو 2 تے ایک جگہ جمع ہو گئی جی۔ مثال کے طور پر اگر آپ گردان پہنیں تو کیسے ہوگی؟ یتفعلو یتفعلانی یتفعلون، تتفعلو کیا ہو جائے گا چوتھا صیغہ؟ یتفعلوا. اب دیکھیں 2 تے ہو گئے نہیں، تتفعلو تتفعلانی، پھر 7واں صیغہ تتفعلو تتفعلانی تتفعلون تتفعلین، تا کرتے رہ جائیں گے۔ اگر سخت لگے آپ کو تو انہوں نے یہ کہا، اس کا قاعدہ باب تفعل کا پہلا قاعدہ خصوصی یہ ہے کہ فعل مضارع کے اندر کیونکہ 8 صیغوں میں 2 تے جمع ہو جاتی ہیں، ایک علامت مضارع تے اور ایک باب کی تے، لہذا آسانی کے لیے دوسری والی تے کو، یعنی باب کی جو تے ہے، علامت مضارع والی نہیں، باب والی تے کو حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی، اگر آپ کی زبان نہیں گھوم رہی ہے نارملی، آپ علی گڑھ کے پیچھے نمک دامپور اور جو زبان کہلواتے ہیں نا لفظ جلدی 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 جلدی، بہت سو کی زبان ایک دم لل کر کے رہ جاتی ہے، لیکن بہت سے صاف بولتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی زبان صاف بول پا رہی ہے
جیسے تتصرف تتصرفان تتصرفون تتصرفین تتصرفان تتصرفنا تصرفن. جی اگر میری طرح بالکل اگر آپ کلین بول پا رہے ہیں تو مت حذف کیجئے ایک تے کو، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے تتا کا ہو جائے گا تو آپ ایک کو حذف کر سکتے ہیں. کون سی والی کو رئیسہ لیکن نشاط فاطمہ؟ دوسری والی دوسری والی. نون دوسری کا صائم بطول تحسین میں باب باپ والی کی طرف مضارع والی نہیں، باب والی تے کو حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے. آپ کہیے تصرفو، جیسے تفعلو، تصرفو تصرفانی تصرفون تصرفین تصرفان تصرفنا ایک تے ہٹ گئی. تو پہلا خصوصی قاعدہ باب افتعال کا یہی تھا. افتعال کروں باب تفاعل کا. باب تفاعل کے فعل مضارع میں جہاں علامت مضارع تے ہوتی ہے دو تے ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو آسانی کے لیے ایک تا کو باب والی تا کو حذف کرنا جائز کرنا ہے. جائز ہے. دوسرا خصوصی قاعدہ رئیسہ باب افتعال کا جو پانچواں قاعدہ تھا ظاہراً وہاں پہ کتاب کے اعتبار سے وہ عین الفعل سے ریلیٹڈ تھا کہ جب کبھی باب افتعال تفاعل نہیں، میں باب افتعال کا بتا رہا ہوں، قاعدہ سیم ہے جو وہاں کا جو یہاں ہے لیکن جگہ کا فرق ہے. وہاں پہ یہ تھا کہ جب کبھی باب افتعال کا عین الفعل ایک 12 حروف جی میں ان میں سے کوئی ایک ہو، باب افتعال کا عین الفعل اگر ان 12 حروف میں سے ایک ہو. کون کون سے؟ تا سا جیم دال زا زب سین شین صاد ظا ہو گئے 12. تو اگر باب افتعال کا عین الفعل، باب افتعال جو پڑھ چکے، باب افتعال کا عین الفعل اگر ان 12 حروف میں سے کوئی ایک ہو تو کیا قاعدہ بتایا تھا رئیسہ نشاط فاطمہ صائمہ؟ تو بتایا تھا کہ باب کی تے کو اسی حرف اس جیسے حرف سے کر دیتے ہیں. وہی سیم قاعدہ یہاں ہے لیکن یہاں عین الفعل نہیں فاعل فعل کی جگہ اگر باب تفاعل کا فاعل فعل ان 12 حروف میں سے کوئی ایک ہو، کون کون سے؟ تا ہو یا سا جیم دال سا زا دال زال شین شین شیر صاد صاد زا تو ان زو 12 حروف میں سے شین اگر شین تو پھر بعد کی تے کو اسی جیسے حرف سے بدل دیں گے. ادغام کی نوبت آئی تو ادغام نوبت آئی جائے گی، جب ایک جیسے ہو جائیں گے تو ادغام ہوگا، اور ادغام ہوگا تو اگر حمزہ وصل کی ضرورت پڑے گی تو حمزہ وصل مکسور لائیں گے اگر ابتدا بھی سکون ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ اسے دیکھیے، دیکھیے اسے دیکھیے سا با تا. رئیسہ غور کیجیے گا، آپ کل نہیں تھی اس لیے. جی سا با تا فاؤل فعل کیا ہے؟ سا ہے نا، باب تفاعل میں لے کے جائیے تو ہو جائے گا تا سب تسب تا. اس سبق کو اگر ہم باب تفاعل میں لے کے جائے تو تفاعلا کہاں گیا؟ ماضی یہی تو ہے نا، تفاعلا ماضی جی تفاعلا ہے نا، تفاعلا یا تفاعل. تو تفاعلا سبق کو لے کے جائیں گے باب تفاعل میں تو ہو جائے گا ماضی. تثبتا مضارع ہو جائے گا یتثبتو یتثبتو ثبتو. یہ ہو گیا تثبتا یا تثبتو. صحیح ہے یہ الحمد مثال صحیح ہے کیونکہ یہ قاعدہ واجب والا تھوڑا ہی ہے، جائز ہے آپ نہ کریں، سیدھا کہیے تثبت یا تثبت جی. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جائز ہے کہ اگر باب تفاعل کا فاعل فعل تا ہو یا سا ہو یا جیم ہو یا دال ہو زال ہو زے ہو سین ہو شین ہو صاد ہو زاد ہو طا ہو ظا ہو توزو، اگر ان میں سے کوئی ایک ہو ان میں سے کون سا ہے؟ سے ہے. تو کہا تھا کہ باپ کی تے کو اسی جیسے حرف سے بدل کر سے ہے نا تو باپ کی تے کو سے بدل دیجئے. دو سے ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب دو ایک جیسے حرف عربی میں جمع ہوتے ہیں تو ادغام ہوتا ہے. ادغام کا مطلب کیا ہے؟ پہلی کو حذف کر کے دوسرے کو تشدید دے دیتے ہیں، دوسری کو. اب کیونکہ پہلا اس میں پہلا سے ساکن ہے جبھی تو اب تلفظ تو آپ کا نہیں کر سکتے تو ایک حمزہ وصل لائیں گے، ہو جائے گا استبتا. کیا ہو جائے گا؟ استبتا. کیونکہ یہاں پہ ابتدا بھی سکون ہو رہا تھا ادغام کی صورت میں تو حمزہ لائے، لیکن یہاں پر اگر تے کو سے بدل کے سے میں ادغام کریں گے تو یہاں ابتدا بھی سکون تو ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے یا ہے، علامت مضارع یا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ جی جی اس لیے یہاں پہ حمزہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
استثبتا یستثبتو، دو جگہ تشدید ہو جائے گی، عین الفعل پہ تو پہلے سے ہی تھی، استثبتا یستثبتو، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی باقی ٹھیک، تو اسی باب سے ہے، مثلا قرآن مجید میں آپ نے دیکھا لفظ مزمل آیا ہے، مدثر آیا، سورہ تو مزمل بھی ہے، میم لام ہے، اسے باب تفعل میں لے کے جائیں تو کیا ہوگا؟ تزمل، بھائی نارملی لے کے جائیں تو ماضی تزمل یتفعلو تفعلوا یتفعلو، تو اب زمانت وغیرہ سے لے کے جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ ماضی تزمل، زمل یتزمل تزمل تزمل یتزمل تزمل تزمل یتزمل تزمل، تفعل تزمل یتزمل تزمل، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی یتزملو سے اس میں فاعل آپ کو معلوم ہے نا، ما قبل آخر کسرہ دیتے ہیں، علامت مضارع کو ضمہ دیتے ہیں، علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ لگا دیتے ہیں، غیر ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل اور ما قبل آخر کو فتحہ دے تو مفعول، تو ہو جائے گا متزملن، کیا ہو جائے گا؟ متزمل قرآن مجید میں تو متزملن نہیں آیا ہے، وہ مزمل قاعدہ جائز ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ باب کا اگر فاعل فعل باب تفعل کا تا سا جیم دال زال زا سے ہے نا، تو جائز ہے کہ باب کی تے کو زے سے بدل کے زے میں ادغام کریے۔ اب چونکہ ابتدا بالسکون ہو رہا ہے، ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی، لہذا ایک حمزہ لائیے الف حمزہ کسرہ دے کسرے دینا والے، تو ہو جائے گا الزملا۔ اب زمل یہاں پر تے کو زے سے بدلیے، اور زے کو زے میں ادغام، کیا ہو گیا؟ یزمل، یزمل یزملا یزملو۔ اب اس کا فاعل، اس میں فاعل اگر بنانا چاہے علامت مضارع کی جگہ کیا آئے گا؟ میم مضمومہ، ما قبل آخر کو کسرہ، کیا بنا؟ مزملون، یہ آیا ہے سورہ مزمل، یہی ہے سورہ مزمل جی، یا ایھا المزمل، یا جی قم اللیل الا قلیلا، یعنی یا مدثر آیا ہوگا، اسی سے مدثر مدثر مدثر۔ قرآن مجید میں جو ورڈ آئے ہیں یہ وہ باب تفاعل کے ہیں، لیکن قاعدہ جاری ہونے کے بعد ہیں، کیونکہ قاعدہ جاری کرنا جائز ہے، اور قرآن نے اس کا فائدہ اٹھایا نہیں عربی میں کہ بھائی قاعدتاً جائز ہے نا، تو جائز ہے تو کر دیا ادغام، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اس جی کا مطلب ادغام بدل کے ادغام کر دینا جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کریں ہی، لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کی مت کہنا کبھی پتہ لگا نشاط فاطمہ قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھتے ہوئے سورہ متزمل پڑھ رہی ہوں میں، تو کہا ارے یہ کون سا سورہ آ گیا؟ ارے نہیں آپ کو کیا پتا، آپ پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہیں، مجھے معلوم ہے، میں نے عربی گرامر پڑھا ہے، یہ اصل میں ایسے ہے تو جائز ہے کہ لہٰذا میں تو اپنا نہیں، قرآن میں ذرا پھیر بدل مت کیجیے گا، وہاں جو جیسا ہے وہ ویسا ہی کرنا چاہیے، بھلے ہی جائز ہے، بھلے ہی تزمل ہے تزملو جائز ہے، لیکن اگر قرآن مجید میں وہ استعمال نہیں ہوا، یہ ہوا ہے، تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ویسے پڑھیں، آپ کو ایسے ہی پڑھنا پڑے گا، صحیح؟ کیوں؟ کیونکہ تحریف قرآن کا خطرہ ہے، اس لیے جی قرآن میں آپ کو اختیار نہیں ہے، قرآن میں تو جو جیسا خدا نے چن لیا، اور خدا نے جو ورڈ جہاں جیسا چن کے رکھا ہے کسی کے بس کی نہیں ہے کہ وہاں سے وہ ورڈ ہٹا دے اور وہی فصاحت و بلاغت باقی رہ جائے، وہاں ہو ہی نہیں سکتا، پرفیکٹ ہر چیز پرفیکٹ ورڈ پرفیکٹ جملے میں سیٹ کی اور پرفیکٹ جگہ سیٹ کی ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، نہ تبھی تو معجزہ ہے، انسان کر ہی نہیں سکتا، معجزہ اس کا اعجاز ختم ہو جائے گا اگر آپ نے اس کی جگہ کوئی اور ورڈ رکھ دیا، اس کا ایکول مانا ورڈ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ بات ہو ہی نہیں سکتی، فصاحت و بلاغت ٹوٹ جائے گی، لیکن مطلب نہیں بدلے گا نا مولانا؟ بالکل مفہوم بھی بدل جائے گا، مفہوم بھی جی کچھ نہ کچھ پوائنٹ ہوتا ہے جو خدا نے وہاں جو لفظ رکھ دیا وہ انسان کر ہی نہیں سکتا، جی سمجھ میں آیا؟ پہلا بھی باب تفاعل کے ہم نے دو خصوصی قاعدے پڑھے تھے، پہلا قاعدہ
کہ باب تفاعل میں فعل مضارع میں 8 جگہ پر علامت مضارع تا ہوتی ہے، 2 تا ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، تو جائز ہے کہ بعد والی تے کو یعنی دوسری تے کو حذف کر دیں، جائز ہے، یاد رکھنا جائز ہے۔ دوسرا قاعدہ، جب کبھی باب تفاعل کا فاعل فعل 12 حروف تا سا جیم جی دال زال شا سین شین صاد ضاد طا ظا، ان 12 حروف میں سے اگر ہو فاعل فعل اگر 12 حروف میں سے ہو تو بعد والی تے کو اسی جیسے حرف سے بدل کر اس میں ادغام کر دیں گے، اور اگر ابتدا میں سکون لازم آ رہا ہے تو ایک شروع میں ایک حمزہ وصل مکسور لے کے آئیں گے، نہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نہیں تو کوئی حمزہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ابتدا میں سکون لازم نہیں آ رہا ہے تو۔ صحیح ہے نہیں؟ تیسرا قاعدہ باب تفاعل کا جو خصوصی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مقامات پر، یہ ہر مقام پہ نہیں، بعض مقامات پر جی بعض مقامات پر جب فعل مضاعف کسے کہتے ہیں جی رئیسہ؟ فعل مضاعف 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو، آسان، 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ، اس کی فعل مضاعف میں کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے۔ ادغام ہوتا ہے۔ تو جب فعل مضاعف، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض مقامات پر جب فعل مضاعف باب تفاعل میں جائے، باب تفاعل میں جائے تو اس کا لام الفعل ہم کیا یا سے بدل جاتا ہے، اس کا لام الفعل یا سے یا بدل سے جاتا بدل جائے۔ مثال کے طور پر زنا یعنی اس نے گمان کیا، زنا یعنی اس نے گمان کیا جی، زن اسے تو آیا زن قرآن مجید میں ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن جی ان بعض الظن اسم، جی اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ ہم جو لوگوں کے بارے میں سوچ لیتے ہیں ارے یہ تو شراب پیتا ہوگا، او یہ تو اس کا تو چکر چل رہا ہے، الٹا سیدھا کسی سے بھی ہم سوچتے ہیں زن، اسی لیے خدا نے کہا گناہ ہے، ان بعض الظن اسم، اسم یعنی سے اسم، اسم کا کیا معنی ہے؟ گناہ، اسم یعنی گناہ، لیکن سین سے اسم کے کیا معنی ہے؟ نام کسی انسان کا۔ بہرحال تو زنا کو ذرا باب تفاعل میں لے کے جائیے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ تا زن تزن جی، کیونکہ عین الفعل پہ تشدید ہے نا، 2 نون تھے، عین الفعل کیا ہے؟ ایک نون ہے، تزننا تزننا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی عین الفعل پہ تو تشدید تھی، تو جی عین الفعل پہ تشدید دے دی، ایک اصلی تھا اس میں نون اور ایک ایکسٹرا، اب اس میں سے ادغام نہیں ہوا، دیکھیے کیوں؟ کیونکہ پہلے ہو چکا، یاد ہے نا ادغام کے لیے بتایا تھا کہ پہلا والا جائز التسکین کب نہیں ہوتا؟ جب پہلے ہی ادغام ہوا ہوگا، تو تزننا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ تزننا ٹھیک ہے، تزننا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا تزننا یا تزننا، تو انہوں نے کہا ہر جگہ نہیں، ہر جگہ نہیں، بعض مقامات پر جب فعل مضاعف باب تفاعل میں جائے تو اس کا لام الفعل کیا ہے؟ لام الفعل نون ہے نا، یا سے بدل جاتا ہے، کائے سے بدل جاتا ہے؟ یا سے، یا تو ہو جائے تزنیا تزنیا، ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ اب قاعدہ اعلان آ جائے گا، یا متحرک ہے نا، 8واں قاعدہ اعلان کا یاد ہے، یا متحرک یا واو اور یا ہو متحرک ہو، ما قبل اگر فتحہ ہے زبر ہو تو یا سے الف سے بدل ہو جائے گا تزنا تزنا، ٹھیک ہے نہیں؟ تزن دیکھیے کہاں تزننا سے تزنا ہو گیا، پہلے تزننا ہوا زننا سے تزننا باب تفاعل میں، پھر ہو گیا تزنا یا، پھر ہو گیا تزنا یا تزنا، تزنا یا تزنا، ٹھیک ہے جی، اسی سے یہ ہے، دیکھیے یہ بھی تصدہ صددہ کو لے کے جائیں، تصددہ باب تفاعل میں، تو لام الفعل دال ہے نا، تصدہ یا، اب چونکہ یا متحرک ما قبل فتح ہے تو اسے تصدہ، تسرا، یہ آپ نے قرآن میں کہیں ملے گا آپ کو تسرا، یہ سب اسی سے ہیں، قاعدہ یہی ہے
بعض مقامات پر جب فعل مضاعف باب تفاعل میں جائے تو اس کا لام الفعل یا سے بدل جاتا ہے، اور پھر اگر اعلال کا قاعدہ جاری ہونا ہو، جب یا سے بدلے گا تو اعلال کا قاعدہ جاری ہو نہیں ہونا، کیونکہ یا متحرک ما قبل فتحہ دکھے گا آپ کو۔ سمجھ میں آیا یہ قاعدہ یا نہیں؟ جی یہ تو تیسرا قاعدہ۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ ناقص واوی یعنی جس کا لام الفعل ہر فعل نہ تو لیکن واو کیا ہو، واو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ناقص واوی کا باب تفاعل کا مصدر، ناقص واوی کا باب تفاعل کا مصدر واوی کا باب تفاعل کا مصدر میں ہوگا یہ قاعدہ۔ پہلی بات تو ناقص واوی سے مخصوص ہے، باب تفاعل سے تو ہے مخصوص لیکن ناقص واوی میں، وہ بھی صرف مصدر میں۔ ناقص واوی کا باب تفاعل کا مصدر، واو کیا ہوگا، واو لام الفعل ہے نا، ناقص تو جبھی ہوگا وہ، تو وہ کیا ہو جائے گا، واو یا سے بدل جائے گا، واو مصدر میں، ٹھیک ہے نہیں، مصدر یاد رکھنا، واو یا سے بدل جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اور اپنے ماقبل کو کسرہ کر دے گا، اپنے ماقبل کو، بھیا حرکت ماقبل اس کی کسرہ تھوڑی تھی باب تفاعل میں، تفاعل ماقبل آخر فتح تھا، لیکن جب واو یا سے بدلے گا تو یا اپنی مناسبت سے، اپنی، کیونکہ یا سے پہلے کسرہ آسان ہے جی، بدل جائے گا اور اپنے ماقبل کو۔ تحسین میں نشاط فاطمہ، صائم سمرین، جی جی ہاں مثال کے طور پر ٹائم ہو گیا شاید، غور کیجئے، ناقص واوی رجاوا، ناقص واوی امید، رجاوا کے معنی امید ہے، امید، اس ٹھیک ہے، اس لے کے جائیے تو کیا ہوگا، ترجبا، کیا ہو جائے گا، ترجبا، ترجمہ جی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی ترجبا مصدر کیا ہوگا، ترجبا یا ترجبو ترجوی ہے نہیں، مصدر کیا ہوگا، مصدر میں بات ہے نا، ترجو کیا بنے گا، مصدر کیا بنے گا، ترجو، ٹھیک ہے نہیں، لیکن یہاں تیسرا والا بھی جو بتایا تھا خصوصی، یاد ہے تیسرا میں کیا بتایا تھا، اس میں نہیں، جو خصوصی قاعدے ثلاثی مزید فی سے بیان کرنے سے پہلے بتایا تھا کہ مصدر میں آ کے واو یا سے ترجوی، ٹھیک ہے، مصدر کیا بنے گا، ترجو، کیا بنے گا، تفاعل ہے نا، تفاعلا یا تفاعل، تفاعل اس کا مصدر ہے باب تفعیل کا، ترجو تفاعل، ترجو ٹھیک ہے، مصدر جب ترجو بنا، قاعدہ کیا کہہ رہا ہے، ناقص واوی، واو کو یا سے بدل دیں گے، واو کیا ہو جائے گا، یا سے یا ہو جائے گا، جوئی کیا ہو جائے گا، ترجوی، ترجوی، اب کسرہ دے دیں گے ما قبل جیم پہ، ترجی، ترجی ترجی ٹھیک ہے نہیں، ترجو یو ترجو ترجیح پہ ہے یہ تشدید، ترجو
ٹھیک ہے، اب ہو جائے گا مصدر. تو باب تفعل کا جو مصدر ہے ناقص واوی کا، اس میں ناقص واوی یعنی واو جو ہے وہ یا سے بدل جائے گی اور اپنے ماقبل کو کسرہ کر دے گی، ہو جائے گا ترجی. ترجی یعنی امید، ترجی یعنی یاد وہ پڑھے ہوں گے انشاء کسے کہتے ہیں؟ انشاء امر نہیں استفہام تمنی ترجی. ترجی جی جی ترجی. یا مثال کے طور پر والا یا ولا یا جی نہیں والا نہیں تولیہ یتولیو تولو کیوں ہوا پھر یہ ناقص واوی کی بات ہے تو ولایا میں تو یا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا مطلب تولا یا تولا. ہاں یہاں یا والا جب کتنا ہے یا اگر آخر میں یا ہے تو ماقبل کسرہ ہے، یا واو سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بھلے ہی ولایت ولایا باب تفاعل میں لے کے جائیں گے تو تولایا یا متحرک ماقبل فتح تو تولا یتولی تو یتولی تولا یتولا تولا یتولا. مصدر کیا بنا؟ تولوی. تفاعل ہے نا، تولوی تولوی تو اب ہو جائے گا تولی. تولی ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ جی وہ دیکھیے گا تولی تولی. آپ ایرانیوں کو دیکھیے گا، ہم لوگ کہتے ہیں تولا اور تبرہ، جی وہ کہتے ہیں تولی و تبری. تولی ہوتا ہے جی، جی ہم کہتے ہیں تولا، ہم ماضی کہہ دیتے ہیں تولا تبرہ. جی مصدر کیا ہے؟ تولی ہونا تبری چاہیے، تولی تبری تولی. سمجھ میں؟ اب تبری آپ یہ مت کہنا کہ تو ناقص واوی کی بات تھی، یہاں تو ناقص یائی ہے. یا والی بات نہیں بتا رہے ہیں یہاں پہ، آدھی والی بتا رہے ہیں کہ یا اپنے ماقبل. یہ آپ پہلے خصوصی قواعد میں شاید بتایا تھا جب آپ ثلاثی مزید بھی کے شروع کیے تھے شاید، کہ یا سے پہلے کسرہ ہو جاتا ہے. ضمہ اگر ہے مصدر میں تو یا سے پہلے کسرہ ہو جاتا ہے. جی سمجھ میں؟ یہ چار قاعدے ہم نے باب تفاعل کے ریپیٹ کر لیے، کل اس کو دہرا کے لکھیں گے انشاءاللہ. تو چار قاعدے. پہلا قاعدہ باب تفاعل کے فعل مضارع میں جہاں جہاں دو تا جمع ہو جاتی ہے وہاں ایک تا کو باب والی تا کو حذف کرنا جائز ہے. دوسرا قاعدہ جب کبھی باب تفاعل کا فاعل فعل تا سا جی میں سے کوئی زا سین شین صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی ہو تو بعد میں سے کو سی جیسے حرف سے بدل کر اس میں ادغام کیا جانا چاہیے. دو قاعدے. تیسرا قاعدہ بعض مقامات پر جب فعل مضاعف باب تفاعل میں جاتا ہے تو اس کا لام الفعل یا سے بدل جاتا ہے، تزننا سے ہو جائے گا تزنا. ٹھیک ہے. چوتھا قاعدہ جی ناقص واوی کا باب تفاعل کا مصدر واو جو ہے وہ یا سے بدل جاتی ہے اور اپنے ماقبل وہ کسرہ کر یا سے ماقبل کسرہ ہو جاتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی صلی اللہ علیہ محمد